बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको याद होगा 2014 क्या हंगामा था और इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े दिन में 4 दफ़ा हाथ लहरा लहरा के हुकूमत वक्त को गालियाँ देने की और इल्ज़ामात लगाने की सहूलत से माला माल क्या कुछ नहीं फरमाते रहे। उनके साथ दूसरी तरफ एक और भी मिजाहिया किरदार ताहिर कादरी, वो भी नमूदार होते थे और पाबंदी थी सारे 40-50 पाकिस्तानी चैनल्स को कि इनको दिखाएं और प्राइम टाइम पे दिखाएं। याद करो वक्त के जब हुकूमत वक्त का बयान टीवी पे नहीं लग सकता था और गालियां, उनका मीडिया ट्रायल था, वो एक उस लेवल का, उस शिद्दत का था कि पाकिस्तान के अंदर शायद ही कभी हमने इसका सामना किया हो। अल्लाह माना अल हफीज। और क्या फरमाते थे, 126 दिन का धरना दिया और एक ही उनका था कि जी मैं इसलिए जो स्टार्ट किया शुरू में तो फरमाया कि चूंकि 4 हलकों में धांधली हुई है और मैं एक अरसे से मुतालबा कर रहा हूं तो हुकूमत ने माना नहीं है। अच्छा, हम लोग जो हैं हम वाकयात की तरतीब नहीं रखते। मेरा ख्याल है कि हम भूल जाते हैं कि 2014 में नवाज शरीफ साहब जो है मार्च में इमरान खान साहब के घर एक हाई टी पार्टी पे गए थे और उसमें दोनों हंसी खुशी कई उनको मुतालबात की, विश लिस्ट उन्होंने सामने की जिसमें 4 हल्के नहीं थे। बनी गाला की कोई 50-30 जो 10-15-20 किलोमीटर जो रोड थी वो शामिल थी। इस तरह की और बेशुमार चीजें थी कि आप रोड बनवा भी दे, खुली भी करवा दे, कुत्ता जावजात है ये ना हो। अपनी एक विश लिस्ट, अपनी मुतालबात की वो तो पेश हो गई थी। 4 हल्कों का कहीं जिक्र नहीं था। अब 4 हल्कों की कहानी होती वो भी आप सुन लें। 4 हल्कों की कहानी ये है, एक हल्का था सियालकोट का जिसमें उस्मान डार साहब ख्वाजा आसिफ साहब से हार गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस्मान डार साहब के ऊपर फाइन किया जो केस को परसू नहीं कर रहे, भाग रहे हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगी। लोग भूल जाते हैं। अभी भी इमरान खान 4 हल्के कहते हैं। फिर उसके बाद एक हल्का था अयाज सादिक साहब का जो स्पीकर साहब थे, उन्होंने रिजाइन किया, इलेक्शन लड़ा, फिर जीत के इनको सामने इनको दिखाना पड़ा। एक हल्का था साद रफीक साहब का। साद रफीक साहब ने भी रिजाइन किया और फिर जीत के आके फिर इनको, जिसको कहना चाहिए कि इमरान खान को खसियान होना पड़ा। चौथा हल्का शायद जहांगीर तरीन का था जिसके अंदर चूंकि वहां पे आइडेंटिफाइबल वोटर्स नहीं थे तो दोबारा इलेक्शन कमीशन ने उसकी जब इलेक्शन कराया तो जहांगीर तरीन साहब जीत गए। अब ये तो थे 4 हल्कों की कहानी। अब इसके जवाब में उन्होंने पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को चैलेंज किया हुआ था और 4 हल्कों में से 3 हल्के मुस्लिम लीग नून जो है वो इतना इज्जत और वकार के साथ वो अपने जो है वापस ले चुकी थी। चुनांचे जब जोर पड़ा और हर तरफ से बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपना हॉस्टेज बना लिया, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑफर की और एक कमीशन बना दिया इनकी मर्जी का, इनके कहने पर। और कमीशन ने तहकीकात करनी थी, उन्होंने इलेक्शंस की। कमीशन की रिपोर्ट आई तो उन्होंने एक क्लीन चिट दे दी मुस्लिम नून की हुकूमत को और कहा जी कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइज धांधली नहीं हुई जिसका हुआ कार था, यानी ये सारा बकवास था। अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि जैसे इरेगुलरिटीज होती है असेंबली इलेक्शन में होती है वो कभी भी हम नहीं रोक सकते, रुक ही नहीं सकती। कई जगहों पे हर तरह की होती है। अब जिन हल्कों के अंदर मसलन कई ऐसे पोलिंग स्टेशन होते हैं जो हर उम्मीदवार उसके होम पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहां पे ज्यादा इम्कान होता है कि वो उस पोलिंग स्टेशन को अपने मुताबिक ढाल ले, सारे वोट कास्ट करा दे, हर तरीके से कर ले, मैनेज कर ले।
اور ہمیشہ جو ہوم پولنگ اسٹیشن ہے دوسرے کا پولنگ ایجنٹ کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب آ جائیں جب اس کلین چٹ کے بعد یہ تو صورتحال تھی اس الیکشن کی، لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ وہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتا کہ میں نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، میں نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، 4 حلقے کھول دیے جاتے تو میرا معاملہ صاف ہو جاتا. اور یہ ساری بات ان کے سامنے ہے. یہ بھی تھا کہ جب یہ سارا چل رہا تھا تو ایک جیو اور جان جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کر رہے تھے، انڈیپینڈنٹ کیا کر رہے تھے بیچارے، وہ بھی بس ٹھیک ہے، میں کیونکہ وہاں پہ تھا مجھے پتہ کتنی انڈیپینڈنٹ تھی، لیکن کچھ نہ کچھ دوسرے فریق کا موقف آ جاتا تھا. انہوں نے اس کو بند کرا دیا دھرنے کے دنوں میں تاکہ ان کا نظام چلتا رہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج الیکشن کمیشن کی ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے بارے میں 135 صفحات پر مشتمل ایک انکوائری رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے. یقین جانے کے رونگٹے کھڑ جاتے ہیں. ہم نے تو دیکھا تھا کہ دھند کے اندر اندھا دھند دھاندلی جو ہے وہ کس طریقے سے کی گئی، کس طریقے سے 20 پولنگ جو تھے پریزائڈنگ آفیسر ان کو اغوا کیا گیا، کس طریقے سے ایک جگہ کیا گیا. اور اس وقت بھی ساری چیز سامنے آ گئی تھی کہ اسی دن یا دوسرے تیسرے دن جب الیکشن کمیشن اس کو دوبارہ الیکشن کرایا تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن خود بھی اس کی سنگینی کا اس طریقے سے علم نہیں ہوگا جو کہ اب انہوں نے جب پوری انویسٹیگیشنز کی اس میں ایک تو صاف بتایا کہ جو کھرا ہے، جو فٹ پرنٹس ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاؤس تک جاتے ہیں. فردوس عاشق وان کو بتایا وہ کس طریقے سے وہ جا کے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا اسپر آف دا مومنٹ کو کرائم کرنا، وہ الیکشن والے دن پہ جو ہے اسی وقت اس کی ضرورت کے مطابق، ایک ہوتا ہے کہ اس کو پورا منظم طریقے سے پہلے کئی ہفتے اس کا جوڑ توڑ کرنا، اس کے بعد حملہ آور ہونا الیکشن کمیشن والے دن پہ اور اس کے مطابق اس کو اپنے مطابق ڈھالنا. یہی ہوا ہے. چونکہ یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر عموماً اسکولز کے ٹیچرز ہوتے ہیں، خصوصاً پرائمری اسکولز کے، اور ان ٹیچرز کی جو ہوتی ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک کسی کے اندر جان ہوتی ہے، ان کی نوکری کی جو جان ہے، جو نوکری ہے وہ ہوتی ہے ڈائریکٹر ایجوکیشنز پہ. تو فردوس عاشق وان صاحبہ نے وہ جو ممکنہ پولنگ آفیسرز تھے جن کو نامینیٹ کر دیا گیا ان کے ساتھ میٹنگ کرائی گئی باقاعدہ. کہاں؟ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس. اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جو ہے بیچارہ وہ ایک موم کی ناک ہوتا ہے، جہاں مرضی پنجاب گورنمنٹ کے اندر اس کی پھر وہی حیثیت ہوتی ہے، آگے ٹیچرز کی اس کے آگے یہی حیثیت ہوتی ہے. اس وقت بھی ایک آیا تھا کہ ایک ایس ایچ او جو بڑا ہی بدنام تھا، نامی گرامی تھا، اس کو انہوں نے اس حلقے سے باہر نکالا. انہوں نے پھر اس کو حلقے میں واپس بلا لیا گیا اور اس الیکشن اسی کے تحت کیے گئے. اس سے وہاں پہ پولیس کی جو جرم کرنے کے لیے پروٹیکشن چاہیے جو پولیس نے فراہم کی، یعنی کہ جو جرم کا ارتکاب کرنا تھا، جو مرتکب ہونا تھا، اس کو پولیس کی ایک پروٹیکشن جو تھی وہ ایس ایچ او صاحب کی تھی کہ وہ ذمہ داری دیتے اور وہ بنا کے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ نہیں ہوتے، ایک ایم پی اے کے حلقے میں 8 یا 10 یا 12 ایس ایچ اوز ہوتے ہیں. تو ان 8 9 10 12 ایس ایچ اوز میں سے ایک جس کے اندر 40-50 پریزائڈنگ آفیسر آئے ہوں گے، انہیں ایک خاص جگہ پلاننگ کی گئی. ڈسکا کا دوبارہ الیکشن ہوا جو منہ کی کھائی. لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب اس کی جب سنیں ریاست مدینہ کہ خلیفہ کی جب بات اب سنیں ٹی وی پہ، میں اب جو کر چکا اس کی نہیں کر رہا، جو کل پرسوں دوبارہ کرے گا تو اب دیکھیے کیا کہے گا. کہ آپ صرف یقین ہے، میں آپ کو انکوائری رپورٹ کی ایک چیز رکھوں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے تو ایون ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے لے کے، اور آپ کو پتا ہے کہ پولیس کے جو سینئر آفیسرز ہیں سب کو الیکشن کمیشن نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ دار ٹھہرایا. اور اب ان حالات میں الیکشن ایکٹ کے تحت تو ان کو بڑی سے کڑی سزائیں مل سکتی ہیں اور ان کو 3 سال جو ہے جیل بھی جا سکتے ہیں اور بھی کئی چیزیں ہیں. لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہر طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے، جو مجھے بدقسمتی اور تکلیف ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے میرا یہ موضوع ہے کہ اب کیا کیا جائے. پاکستان میں جو بیت رہی ہے وہ اس کا بھی جو کھکھرا ہے وہ ادھر سے آتا ہے.
जो कोई पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रही है उसका खुराब इधर से आता है, जो पाकिस्तान के अंदर जो इंतजामी बदहाली है उसका खुराब यहीं से आता है, मईशत जो है उसका खुराब यहीं से आता है। अब देख लें, मईशत का जिक्र आया है तो आज दूध महंगा हो गई है, कल चीनी जो 150 से 60 रुपए किलो, कभी कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान में लोग चीनी 150 से 60 रुपए किलो खरीदेंगे। जिस मुल्क के अंदर शुगर मिल पाकिस्तान खुद बनाए, जिस मुल्क के अंदर शुगर मिल की जो एनर्जी है गन्ने की बगास जला के और बॉयलर से लाए जाए, यानी कि वो कोई चीज इंपोर्टेड नहीं है सिवाय बिजली का एक पोर्शन है जिसका फ्यूल जो है वो इंपोर्टेड होता है, और सारी बिजली का नहीं, सिर्फ वो बिजली जो कि हमारी गैस के ऊपर या ऑयल के ऊपर चलती है, और जिस का गन्ना जो है वो हमारे अपनी खेतों में तैयार हो वो हम 150 से 60 से ले रहे हो। ये जिसको कहना चाहिए कि ये लगता है कि अल्लाह ताला जो है वो पूरी कौम से भी नाराज है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कई कौमों को सजा देनी होती है इज्तिमाई गुनाहों की, तो फिर हुक्मरान इसी तरीके से आते हैं। हम कहते थे ना पुराने हुक्मरान, अब फर्क कर लें। अब एक तबका है जिसमें शायद बहुत सारे लोग शामिल हो जो वीलॉग देख रहे हैं, उनको अभी तक एहसास नहीं हुआ होगा कि महंगाई ने क्या अत मचाई हुई है। चुनाचे ये वो चीज है कि मईशत जो है उसका खुरा भी इधर से जाता है। आप जो चीज मर्जी कर लें, सी पैक बंद हुआ है, सब कुछ बंद हो, उसका खुरा वजीर आजम हाउस का आता है। चीनी के इसी के ऊपर जिन जिक्र के सब्सिडी दी वजीर आजम हाउस के, चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी वजीर आजम की जात मुबारक। जो कुछ भी कर लेना इस वक्त सारे बोरान जो है, सारे क्राइसिस है, जात मुबारक है। अब ये इलेक्शन की धांधली जो है जिसका जो हमारा आज मौजू है, इसके सारे डांडे जो है बुजदार तक तो पहुंचा दिए जाएंगे लेकिन वजीर आज़म तक पहुंच पाएंगे। अब ये बंदा जब आएगा और खिताब यहां फरमाएगा और जब कहेगा, इससे पहले कल या परसों कह रहा था कि ये क्या मुल्क है कि जहां पे सेनेटर बिकते हैं, सेनेटर के ऊपर जो खुल के इल्जाम लगे बलूचिस्तान पार्टी के तहरीक इंसाफ के सदर ने, जिसको बाद में अमेरिका में गवर्नर बना दिया गया है, इससे बताया कि जिसको हमारी पार्टी ने टिकट दी है उसे पता नहीं 40 से 50, मुझे भूल गया रकम, 30 करोड़ या 80 करोड़ रुपए उसे दिए। इमरान खान साहब ने अगले दिन कहा लोग 30-30 करोड़ रुपए जो है दे के सेनेटर बन रहे हैं। और भाई वो 30 करोड़ तो जेब के अंदर पड़ा था, आपको तो वो गर्म कर रहा था, आपकी जेब गर्म हो चुकी थी, इसलिए तो आपको देखे किसी और ने कहा होगा 30 करोड़ दे के लोग एमपी बन रहे हैं। और उस पर बलूचिस्तान पार्टी ने वहां इस्तीफा दे दिया, फिर उनको राजी किया गया, मनाया गया, बाद में चुप कराया गया कि आप इसको जो है बनने दें। सिंध में पार्टी को हट के एक ठेकेदार को दे दिया गया। सिंध पार्टी ने कहा कि पैसा देके तो सेनेटर बनाया गया। पैसा किसने दिया? जिसने सेनेटर बनाया। सेनेटर बनाने वाला कौन है? इमरान खान साहब की जात मुबारक का बेनिफिशियल फीस बनाया। केपी के अंदर 20 एमपी निकाले कि इन्होंने पैसे लेके सेनेट का इलेक्शन में, हालांकि सेनेटर की तकरीबन एक ही नहीं बना, बाकी बन गए, तो 20 के 20 जो थे वो तरीके साहब के थे। फिर बताया गया कि उनको प्रवेश खटक साहब ने कहा कि आप पैसे दें और इनको सेनेट के ये सेनेटर से पैसे ले और फिर इनको आप जिसको कहना चाहिए वोट दें अपना। जितने करप्शन की प्रैक्टिसेस आई हैं और जिसके अंदर बहुत सबूतों के साथ पैसे की लेन देन है वो इनकी पार्टी के अंदर है। खड़े हो जाएंगे और रियासत मदीना की इखलाकियात पे थी। इखलाकियात तो यहां पे स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर पर है, मेरिट की बात कर करके इनका ये इसको कहना चाहिए कि बादशाह जो है ना वो छिल चुकी है इनकी। क्योंकि जब झूठ आप मुंह से बोलते हैं ना तो आपको मुंह ऐसा बनाना पड़ता है कि आपकी बातों का छिला जाना जरूरी है। स्टेट बैंक का आपने गवर्नर बनाया, सीनियर मोस्ट बंदा जो था उसको आपने 3 की लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, जिसका नाम अशरफ खान था। आपने किसको बनाया? कोई नैब साहब है जो कि 2003 में अशरफ साहब का जूनियर था, उसको चंद हफ्ते पहले आपने तरक्की दी, 3 में शॉर्ट लिस्ट किया। सेक्रेटरी फाइनेंस कहता रहा कि मुझे इनका सीवी साथ लगाने दें, इनका साथ बायोडाटा साथ लगाएं ताकि पता चले या इन तीनों में से किसको सिलेक्ट करना है। शौकत तरीन एक बैंक का मालिक है, वो वजीर खजाना है।
رزاق داؤد جو ہے تجارت کرتا ہے، تاجر ہے، وہ وزیر تجارت ہے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، مفادات کا ٹکراؤ مدینے کی ریاست کہہ کہ تھکتی نہیں ہے۔ میں یہ باتیں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے طریقے صاحب کے جو بچے کچھ لوگ رہ گئے ہو، یہ میرے لیے نہیں کرنا آپ نے۔ اگر عمران خان صاحب کو آپ نے یہ ریلائز کروا لیا تو آپ عمران پہ بھی احسان کریں گے، اپنے پہ بھی احسان کریں گے۔ آپ اس لیے احسان کریں گے کہ ابھی بھی آپ کی پارٹی میں عمران خان صاحب میں ایک پوٹینشیل ہے آگے جانے کا، لیکن یہ جو حالات ہیں یہ وہ اس گڑھے کی طرف ہیں جہاں سے آپ سے نکلے کا وہ کوئی چانس نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی کو اس بڑے میں پوری ریاستی مشینری، پورے آپ کے ٹی وی جو ہے پچھلے 2014 سے لے کے آج تک جو جھوٹ بولا ہے کہ وہ جھوٹ جو تھا سچ ثابت کر کے آپ نے چھوڑا، اپنے بندوں کے اندر راستے کر دیا۔ جو گالیاں دیں سوشل میڈیا کے اوپر دے کہ کیا فرق پڑا۔ نواز شریف کی پاپولیرٹی کو آپ گیج کر لیں، اپنی پاپولیرٹی کو گیج کر دیں۔ بھائی کوئی سی چیز ہو تو مانیں، کسی چیز کو دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے، کہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ یہ کچھ صرف ایک مہنگائی نہیں ہے، یہ کوئی ایک صرف فیلئر نہیں ہے، یہ کچھ صرف نالائکی نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ یہ محمد شاہ رنگیلا ہے یا بادشاہ ظفر ہے یا عثمانی سلطنت کے جو 19ویں صدی کے حکمران ہیں، یہ انہی کی طرح کا ایک ہمارے پاس مسخرہ آ گیا ہے۔ یہ یحییٰ خان آ گیا ورژن 2 جو میں اکثر کہتا ہوں۔ یہ ساری اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ کیا گئے آپ کی اخلاقی معیار، وہ کہاں گئے کہ آپ اسٹیٹ بینک کا میں ذکر کر رہا تھا، اس میں آپ نے اٹھا کے اب شوکت ترین صاحب بینک کے مالک ہیں۔ یہ پہلے جب وزیر خزانہ بنے تھے میں نے تب بھی کہا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ رزاق داؤد نے وہاں جا کے ٹھیکی بھی لے رہے محمد ٹائم کے، وزیر تجارت بھی ہے۔ شوکت ترین صاحب پچھلی دفعہ آئے تو 26% شیئر اپنے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کو بیچ دی، اپنی جو ہے وزیر خزانہ اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ میں نے پہلا ویلاگ بھی یہاں پہ جتنے بنے تھے بتایا تھا، میں نے کہا یہ حضور اگر کوئی شوکت ترین کے اندر کوئی اخلاقی جواز ہوتا تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا۔ یہی بات شکایت تو مجھے نواز شریف وغیرہ سے بھی ہوتی تھی، یا جو بھی حکمران ہوتے تھے کہ بھئی آپ کاروبار جو ہے اس لیول پہ ہوتے ہو تو کاروبار کو نکال دو۔ ضیاء الحق نے بھی اپنے بچوں کو اسی لیے بدنامیوں کے باہر نکال دیا تھا۔ اچھا کیا کہ نواز شریف صاحب وغیرہ نے سارے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کاروبار پاکستان سے بہ جائے کرو، کیونکہ اس میں بالکل صحیح کیا ہے۔ بجائے پاکستان میں کرنے کے، پاکستان میں آپ کو نہیں کر سکتے، سیاست کریں گے تو آپ کو اقتدار اگر ملے گا تو آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ الزام لگیں گے اور آپ خواہ مخواہ اس کے اندر انڈائٹڈ رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہ میرٹ بنایا ہے اسٹیٹ بینک کا کہ ایک سینئر موسٹ بندہ جو ہے اس بیچارے نے، جو کہ ایک نام ہے اسٹیٹ بینک کے اندر، اس کو آپ نے ایک طرف ڈال دیا، جو اتنا کمپیٹنٹ آدمی ہے کہ جو ہر چیز کو ہیڈ کر چکا ہے۔ آپ نے ایک عنایت صاحب پدری لگا دیا ڈپٹی گورنر، کیونکہ شوکت ترین صاحب نے سلک بینک پھر اور بیچنے ہیں۔ پہلے 26% اسٹینڈرڈ چارٹر کو بیچ چکے تھے شیئر، اب مزید اپنے شیئر بیچنے ہیں۔ یہ چونکہ ساری چیزیں یہ الیکشن دھاندلی کے اندر آتی ہیں، میرٹریسیت کی، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ نے ان کو کس کس طریقے سے ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، خوار کرنا ہے، کہ جس دھاندلی کا رونا روتے تھے وہ آج 135 صفحے کی رپورٹ الیکشن کمیشن کی آ گئی ہے آپ اس طرح کتابی فارم میں۔ اب آپ وزیروں کو کہیں کہ جاؤ اعظم سوادی کے ساتھ، اور جاؤ چودھری فواد حسین کے ساتھ، اور جاؤ الیکشن کمیشن میں گھس جاؤ، اڑا دو اور مارو، اور ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو اداروں کے سامنے، ہم نے تو سپریم کورٹ کو کبھی گالی نہیں دی، ہم نے تو کبھی کہا نہیں تھا کہ پولیس کو پھینٹا دو، ہم نے تو کبھی کہا نہیں تھا کہ جب آپ کو ٹیررزم کے اندر آپ جو تھے مفرور تھے تو 1.5-2 سال کسی کو جرت نہیں تھی کہ آپ کو گرفتار کیا جاتا، کیونکہ آپ کے پیچھے مائٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، آپ کو ہاتھ ہی لگایا جا سکتا تھا۔ وہ بھی اپنی اداؤں پہ آج غور کریں کہ جنہوں نے یہ آپ کو مقام دیا کہ جس میں آپ جب وزیر اعظم نہیں تھے تو بھی آپ اداروں کو مذاق اڑاتے تھے۔ آپ نے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے جو کچھ کیا، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے تو آپ نے ان کے جا کے گربان میں ہاتھ ڈالا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہر قسم کی برائی کو اپنے حق میں کیا۔ آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آ گیا، اب جاؤ اور الیکشن کمیشن کو اٹھا لو، اور جو آپ نے وہ ٹائیگرز بنائے ہیں، ایسے تو بیچارے وہ ٹائیگر جو ہے ان کو جس دن آپ نے چھوڑا اس دن ان کا جو حشر لوگوں نے کرنا ہے
مار 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 کے ان کو ٹائیگر سے بلی نہ بنا دیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ان کو نکالیں جو بیچارے چھوٹے تھے آج کل, لیکن وہ نکلیں گے اس لیے نہیں کہ جب تک اقتدار ہے, اقتدار کی بھی اپنے جو ہے ایک ڈائنمکس ہے, اس میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت کرے. جو آپ کو سے کچھ ہے اس وقت لوٹ کسوٹ کے اندر, وہ دام دور میں سکھنے شامل ہے. لیکن یہ جو آج رپورٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کی, یہ رپورٹ میں بتا دوں کہ یہ آپ کے لیے کیا حشر برپا کرتی ہے اور آپ کو کہاں کس ٹھہرے میں کھڑی کرتی ہے. اور ریاست مدینہ کے نام میں 3 دن پہلے جب لیا تو خاصی مذاق اور ٹھٹا اور ہنسی لوگوں کے چہروں پہ آئی. لوگوں کو خاصی تفریح موجود ہوتی ہے, لوگ اب انجوائے کرتے ہیں. پہلے تو کچھ سنتے نہیں ہیں, لیکن جو تحریک انصاف کے رہ گئے وہ بھی انجوائے کرتے ہیں. وہ پچھلے, وہ فلانے, یہ فلانا, یہ فلانا, یہ فلانا, وہ مینے دینے والی, تانے دینے والی بیچاری پھپے کٹنی, وہی ہے کہ اب یہی ہے آپ کا مسئلہ. تقریریں آپ اچھی کیا کرتے ہیں تو ان میں ویسا نہیں رہا, کیونکہ جھوٹ کا ایک خاص لائف ہوتی ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اور آپ جو ہے پارٹی فنڈنگ میں آپ کو بڑی ریلیف ملی, کیونکہ ادارے ساتھ کھڑے تھے. الیکشن کمیشن بیچارے کو کھلنے نہیں دیا گیا. 2014 سے 7 سال کا کیس ہے. انہوں نے کہا جی مسلم نون کا اور پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ ہی ہم نے رکھنا ہے. کوئی انصاف ہے یہ بھئی؟ آپ کا کیس 2014 سے ہے, اس کے ریئیکشن میں آپ نے 2019 میں یا 4 یا 5 سال بعد کیا, اور اب وہ بھی ساتھ ہے. تو اب آپ جو ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب آپ کا جو ہے, آپ کی جو کرتوت ہے, جو حرکتیں ہیں, جو آپ کی قابلیت ہے, جو آپ کی اصلیت ہے, اس کی موسیقی کے سننے کا وقت جو ہے اب آن پہنچا ہے. باقی زندگی یہ سب کچھ گنگنایا جائے گا اور آپ کو سننا پڑے گا. وما علینا الا البلاغ.